منظور صاحب یہ بیان فرما دیں کہ ختنہ کس وقت بچے کا کرنا جو ہے ضروری ہے؟ کوئی حد مقرر ہے اس کی عمر کی؟ اصل میں جو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں جو خان صاحب نے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کا ختنہ کرایا، تو اس میں آتا ہے کہ ساتویں دن ختنہ کرایا. تو اور اس سے گویا یہ پتہ لگ گیا کہ 7ویں دن یا 7ویں دن کے بعد. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 14ویں دن، ایک حدیث میں آتا ہے 21ویں دن، کیونکہ ختنہ عقیقے کو ختنے کے ساتھ بھی بعض اوقات بعض احادیث میں جوڑا گیا ہے، کیونکہ عقہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اس میں بال کاٹنا اور ایک بکرے کی قربانی، 2 بکروں کی قربانی دینا یا ان کو ذبح کرنا وہ بھی شامل ہے. تو اسی طرح اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ جب بھی بچے کو سہولت ہو، جب بچے کی طبیعت اس بات کی اجازت دیتی ہو تو اس وقت یہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ پکی بات ہے کہ 7ویں دن کے بعد یا 7ویں دن اس وقت ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے جس واقعے کی مثال ابھی خان صاحب نے بیان کی کہ بلوغت میں ستر عورت یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، پردہ، اس کے اوپر پردہ پوشی رکھنا وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں پہلے تم جا کے ختنہ کراؤ. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ ایک شخص اگر مسلمان ہو تو اس کو کہا جائے کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ تم ختنہ نہیں کراؤ گے. تو اسلام میں تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرط موجود ہی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو اسلام نے آنسلم نے تعریف فرمائی کہ مسلمان کون ہے. آنسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، کہ جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، تو فذالک المسلم الذی، تو یہ وہ مسلمان ہے الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کی طرح ختنہ نہ کیا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. تو گویا مسلمان ہونے کی یہ شرط نہیں رکھی گئی، نہ ارکان اسلام میں اس کو بنیاد بنایا گیا. تو بعض لوگوں نے اس کو، بعض علماء نے غلو کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بعض جگہوں پہ یہ رائج ہو گیا، ورنہ ایسی کوئی شرط کا اسلام میں کوئی نہیں ملتا. بلوغت کے بعد کوئی ختنہ نہیں ہے. بلوغت سے پہلے اگر کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بلوغت کے بعد ایمان لے کر آتا ہے تو ہم اس کو، اسلام اس کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ اس کو اس رسم پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے کسی بھی رنگ میں. عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ بچے کا بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرتے تھے. بعض احادیث میں ذکر آتا ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کا واقعہ جب میرا ختنہ ہو چکا تھا اور میری اتنی عمر تھی. تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ عرب میں یہ عام طور پہ رواج تھا کہ وہ بچے کا بالغ ہونے کے قریب ختنہ کرتے تھے اس سے پہلے، تاکہ وہی جو منصور صاحب نے کہا یا میں نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ارشاد پڑھا، تو وہ ستر عورت بھی قائم رہے اور اس سے پہلے اس، چونکہ اس میں رواج تھا عرب میں بھی، اس وہ سنت ابراہیمی سے وہ مکمل کر دیں. تو یہ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض غیر اقوام کے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہو کہ نہیں تم مسلمان ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ تم پہلے اپنا ختنہ کرا کے آؤ، کہ جی کلمہ پڑھ لو اور یہ بھی کر لو ساتھ. جی. اور مثلا حضرت صہیب رومی روم سے آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، یہ وہ لوگ تھے جن کی اقوام میں ختنے کا رواج نہیں تھا. عرب کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب میں بعض ایسے لوگ تھے چونکہ عرب میں ایک رواج چلا آ رہا تھا سنت ابراہیمی کے نتیجے میں، تو ان کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی اقوام میں رواج ہی نہیں تھا. لیکن کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی اثر میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا صحابہ نے بعد میں اس پر عمل کروایا ہو کہ جو شخص بڑی عمر میں اسلام لا رہا ہے اس کو اس رسم کی پابندی کرائی جائے. یہاں پہ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خود ختنہ کیا. آن سلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے یہ سنت جاری فرمانی تھی، اس لیے انہوں نے خود یہ مشکل یا یہ تکلیف برداشت کر کے
اس سنت کو جاری فرمایا ہے، اور اسی کا اظہار، اسی کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اور خود کیا، اس میں ستر عورت والی بھی کوئی بات نہیں اس میں آتی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ تو دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جاری کرنا تھا، اس لیے ان کے ذریعے یہ کروایا۔ جزاکم اللہ جی۔